تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد بعد الوجود والکرم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات مبارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی مسلم سوسائٹی کی جانب سے دعوت پر آپ کے شہر شکاگو میں بلکہ پورے امریکہ میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان کے لیے حاضر ہوا، اور آج آغاز آپ سے، آپ کے اس اجتماع سے ہوا چاہتا ہے۔ بارگاہ عزتی میں بس امین قلب دعا ہے کہ وہ میری حاضری کو، آپ کے تشریف لانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے میزبانوں کو اس کی بہتر جزا عطا کرے، آج کے اس اجتماع کے منعقد کرنے والوں کو اور عالی مرتبت علماء کرام کو جزائے خیر نصیب کرے۔ میرے سامنے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو تھوڑی دیر سے میرے دل اور دماغ میں موجود ہے، اور اسی پر میں آج کی اس نشست میں آپ سے جو تھوڑی دیر ہم کلام رہنا ہے، تو آپ کی توجہ اور آپ کی بھرپور محبتوں کا میں مشتاق ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، تو جس نے تمہیں بغیر مزد عطا کیا، تمہاری زندگی اسی کے کرم سے اور اسی کے فضل سے منصۂ شہود پہ ہے، اور ساری نعمتیں اسی کے کرم سے میسر ہیں، تو پھر حق بنتا ہے کہ ہم اس رب سے بہت زیادہ پیار کریں۔ اور اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے وہ رب کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، رب جل شانہ سے، اللہ جل شانہ سے ان کی جو محبت ہے وہ مثالی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس سے پیار کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ہماری نگاہوں میں ہیں، جو ہمیں میسر ہیں، اور کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں لیکن ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی اس کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی، ودیت کی ہوئی، ہبہ کی ہوئی نعمت ہے۔ ہمیں ادراک اس لیے نہیں کہ ان نعمتوں کا ہمیں بل نہیں آتا، اگر ہمیں اس کی کوئی قیمت ادا کرنا پڑے تو پھر ہمیں پتہ ہو کہ یہ سہولت بھی میسر ہے۔ جو چیز آپ کو
خریدنی پڑے، جس کے عوض میں کچھ دینا پڑے، جس کے لیے تردد کرنا پڑے آپ کو اور مجھے، اس چیز کی اہمیت اور اس کی افادیت معلوم ہوتی ہے۔ اور جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے تو اس کی افادیت بندہ نہیں سمجھ پاتا۔ پھر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا ایک ذاتی ملنے والا دوست ہے جس کے منہ میں لعاب اس کی مقدار سے کم پیدا ہوتا ہے جو منہ کی مطلوبہ مقدار ہے۔ قدرت نے یہ ایک نظم رکھا ہے کہ خود بخود لعاب پیدا ہوتا ہے جو بولنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور نظام انہضام پر جس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم زائد تھوک بھی دیتے ہیں لیکن ہمیں کبھی شاید اس کا احساس نہ ہوا ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میں جس دوست کی بات سنا رہا ہوں اس کے منہ میں لعاب ضرور پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی جو مطلوبہ مقدار ہے، جو چاہیے، اس سے کچھ کم پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہے تو اس نے 40 منٹ کا 35 منٹ کا پیریڈ لینا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے، ڈاکٹروں کے پاس علاج کروا رہا ہے۔ مرض کیا ہے کہ منہ میں جو لعاب کی مقدار ہے وہ کم پیدا ہوتی ہے، تو 2 منٹ کے بعد گلا خشک اور بولنے کی سکت نہیں۔ ڈاکٹروں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں جو وہ لگا کر کے ہونٹوں پہ تھوڑا سا بولنے کی مشق کرتا ہے، اور نظام انہضام بھی خراب ہو گیا، اور شاید اسی کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی اور دوسری آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی۔ مرض کیا ہے کہ اس کے منہ میں مطلوبہ مقدار پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے سچ بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہیں یہ احساس ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے بغیر کسی ہماری محنت کے ہمیں عطا کی، لیکن اگر یہ نعمت چھن جائے تو پھر پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کو کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا جو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کے اوپر وہ ٹاپ 10 دولت میں، اور اسی زمانے میں ایک بہت بڑا نام تھا اوناسس کا، یونان کا رہنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ خود کا سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی۔ اب ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوا، لیکن چونکہ کبھی اس کا نہ بل آیا ہے نہ ہمیں کبھی پتہ ہے کہ یہ ایک خود کا نظم ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ کام کرنے چھوڑ گئے، یہ بٹھے، تو جب اس نے سونا ہوتا تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا اور وہ سو جاتا، اور جب اٹھنا ہوتا تو وہ ان کو کھول کر کے اوپر سے سلوشن ٹیپ لگا دیتا۔ تو اوناسس سے کسی نے انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں تیرا تیسرا یا چوتھا نام ہے، تم بتاؤ کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری آرزو یہ ہے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا۔ کہا اس کے لیے اگر تو دولت صرف کرنا چاہے تو کتنی دولت لگائے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکتا۔ مجھے آپ بتائیے، ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ 2 مثالیں میں نے دی ہیں، اور یہ دونوں مثالیں ہمارے خالق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اندر کیا کیا خود کار سسٹم لگے ہیں، کیا کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، کیا سہولتیں میسر ہیں، ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ یہ آکسیجن ہی صرف ہمیں خریدنی پڑے اپنے لیے، پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، اور ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آکسیجن کی ہے۔ اگر ہمیں اپنی ضرورت کی آکسیجن ہی خریدنی پڑتی اور اپنے ساتھ سلنڈر رکھنا پڑتا تو بتائیے ایک آدمی کا آکسیجن پر کتنا خرچہ ہوتا؟
اور سلنڈر ساتھ اٹھائی پھرتا ہے، زندگی کتنی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، لیکن تھوڑا سا چند لمحوں کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے تفکر کر لیں، تدبر کر لیں تو سر سجدے میں جھک جائے گا کہ میرے مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنے غلاموں کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہا کہ احب اللہ لما یرزقکم من نعمات، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کیے ہوئے ہیں۔ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں اور اس کے حکموں سے کبھی بھی سر نہ پھیریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے دیے گئے احکام ہماری ہی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم سجدہ کریں تو ہمیں ہی عجز نصیب ہوتا ہے، ہمیں ہی تمامیت ملتی ہے، ہمیں ہی شکر کے بدلے میں نعمتوں کی مزید فراوانی عطا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سجدہ نہ کرے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دنیا کے سیاست دانوں کو اگر ووٹ نہ دیں تو وہ ہار جائیں گے اور منصب وزارت پہ، وزارت عظمیٰ کے مسند پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، لیکن ساری دنیا بھی اللہ کے وجود کا انکار کر دے تو اللہ پھر بھی اللہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ پھر بھی معبود برحق ہے۔ بلکہ فرمایا اگر ساری دنیا ایک فاجر کے دل کی طرح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا ایک نیک اور صالح شخص کے قلب کی طرح ہو جائے تو اللہ کی شانوں میں پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ واضح میں رکھیے گا کہ ہمیں اگر سچ بولنے کا کہا گیا، ہمیں اگر رزق حلال کمانے کا کہا گیا، اگر ہمیں اپنی نگاہوں کی عفت کا سامان کرنے کی تلقین کی گئی، اگر ہمیں پانچگانہ نماز کا حکم نامہ نصیب ہوا، جو بھی اللہ کی طرف سے ہمارے نام احکام ہیں اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں محبت سے کریں کہ یہ ہمارے رب کا حکم نامہ ہے تو فائدہ بھی ہمارا ہے اور ہمارے رب کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ تو ایک تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا یہ پلے باندھیں، کبھی بھی اپنے رب کی ناشکری نہ کرنا اور ہمیشہ اس کے مرہون احسان رہنا اور ممنون کرم رہنا ہمیشہ، اور یہ چیز فطرتاً اپنی نسلوں کے اندر بھی جو ہے ان کی طبع کے اندر، ان کی فطرت کے اندر داخل کرنا کہ وہ کبھی بھی ناشکر بندے نہ بنے۔ ناشکر بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ اکبر، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا ہو، آج خود کو چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں تو یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک روپ ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اور فرمایا کہ مجھ سے پیار کرو، مجھ سے تو تمہارا رب بھی پیار کرتا ہے۔ اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا یہاں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب، کوئی گلیوں میں پھرنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے،
ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو خدا کا بھی محبوب ہے، جو عرش کی رفشوں پہ چلتا ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا معیار کہ ہمارا محبوب بھی محبوب خدا ہے۔ تو کہا کہ مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی محبت ہماری زندگی کا وہ اثاثہ ہے کہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو زندگی حقیقی معنوں میں زندگی بنتی ہے۔ چونکہ زندگی اگر محبت سے خالی ہے تو وہ زندگی نہیں ہے۔ جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں تو دل میں پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دل ہو اور کوئی اس میں محبوب نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں ایک دن میں بارگاہ الہی میں رویا اور میں نے کہا کہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ مسلمان گلی گلی رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ندا آمد کہ ای قوم دل دارند و محبوب ندارا۔ مجھے آواز آئی کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے، دل میں کوئی محبوب نہیں رکھتی۔ تو جب دل محبت سے خالی ہوں گے تو وہ پتھر کا ٹکڑا ہوگا، دل نہیں ہوگا۔ وہ خون پمپ کرنے والی ایک مشین تو ہو سکتی ہے، دل نہیں ہو سکتا۔ دل ہوتا ہی وہ ہے جس میں محبوب کی یاد بسے، جو محبوب کے لیے تڑپے، جس کا پیچ و تاب، جس کا اضطراب محبوب کے لیے ہو۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دل محبت کے نور سے معمور ہیں یا ہمارے دل محبت سے خالی ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا خوب بات کہی کہ محبت کے بارے میں، عشق کے بارے میں، شیشۂ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق۔ عشق دل ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے، کثرت اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں ہے جھلک اس کی۔ تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو، اور محبت حضور علیہ السلام کی اللہ کی محبت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ چیزیں بچپن سے ہی اپنی نسل کے سینے میں منتقل کر دیں تاکہ یہ تخم عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے۔ اور اگر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخم ریزی بچپن سے ہو جاتی ہے تو پھر دل کی زمین پر کوئی اور شے نہیں اگتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، خالی جگہ پڑی ہو تو اس پر کوئی بھی دانہ ڈال دیا جائے تو وہ دانہ اگ جاتا ہے، لیکن جہاں پہلے کوئی تنا و درخت موجود ہو وہاں کوئی بیج بویا بھی جائے، وہ اگ بھی آئے تو وہ قد نہیں نکال کر پاتا، اس لیے کہ پہلے کوئی چیز موجود ہے۔ جب دل محبت رسول کے نور سے مالا مال ہو جائے گا تو پھر نہ حب دنیا، نہ حب زار، نہ کوئی اور محبت دل میں پنپ سکے گی۔ اگر محبت پیدا بھی ہوگی لیکن وہ بالکل ایک پست قامت صورت میں ہی موجود ہوگی، کیونکہ جو تنا ہوا درخت ہے وہ محبت رسول کا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے بچپن میں اولاد کے سینے میں حب رسول کا درخت نہ لگایا اور وہ یوں پروان چڑھ گئی تو بعد میں وہ درخت لگانا مشکل ہو جائے گا، کوئی اور درخت تناور ہو جائے گا اور اس تخم کو اگنے نہیں دے گا۔ بالخصوص آپ لوگ جو ایسے معاشرے میں آ کے اپنی کاروباری ضرورتوں کے لیے، اپنی جو ہے وہ مالی ضرورتوں کے لیے دور سے سفر کاٹ کے یہاں آئے اور پھر یہاں مستقل آباد ہو گئے، اپنی اولادوں کو بھی یہاں لے آئے، اپنے بچوں کو بھی یہاں لے آئے، تو آپ کی ذمہ داریاں فضول تک ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی بہت زیادہ حفاظت کیجئے اور ان کے سینے میں ابتداءً ہی تخم محبت رسول کی آبیائی کیجئے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو ان کو ساتھ لے کر آئیں، آپ نیک محافل میں جائیں تو ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اولاد پھر ہمارے کہے پہ نہیں ہوتی اور پھر ہمیں بہت اڑن ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہمارے کہے پہ ہوتی ہے اس وقت ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ابھی چھوٹی ہے، لیکن جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ بڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک قول ہے کہ
پہلے سال سے لے کر بچپن سے لے کر 7 سال تک بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو، یعنی اس کی اس طرح تربیت کرو، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو، اور پھر 14 سال سے لے کر 21 سال تک اس کو دوست بنا کے رکھو۔ اس کے بعد پھر وہ تمہارے پاس میں نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ 3 مراحل یوں طے کر لیے تو پھر اس کے بعد تمہارا عکس ہوگی، الولد سر لابیہ۔ اور اگر تم نے بچپن میں ان کو چھوڑ دیا، پھر ان کو غلام نہ بنایا، اور پھر اس کے بعد تم نے ان کو دوست نہ بنایا، تو تم نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے سینے میں محبت رسول کی تخم ریزی کرنا، پہلے 7 سال خاص طور پہ ماں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں آپ سے، اور محبت رسول کی تخم ریزی ماں ہی کرتی ہے۔ گھروں کے اندر اگر درود و سلام کی محفلیں آپ شروع کریں، یہ بڑی محفلیں تو کبھی کبھی میسر ہوتی ہیں، لیکن آپ ہفتے میں 1 دن پیر کا رکھ لیں، جمعے کا رکھ لیں، اپنے گھر کے اندر اتوار کا دن رکھ لیں یہاں کی چھٹی کی سہولت کے مطابق، تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ احترام کے ماحول میں 1 دن ہفتے میں حضور علیہ السلام پر اکٹھے بیٹھ کے اولاد کے ساتھ درود پڑھیں۔ چند مہینوں کے بعد دیکھنا گھر میں دودھ اترنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی اولادوں کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، اس سے کوتاہی نہیں کرنی، اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیں۔ بطور مسلم والد یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر دل میں کوئی اور درخت جو ہے وہ اگے گا، اس درخت کی چھاؤں کے اندر نہ آپ بیٹھ سکیں گے نہ آپ کی اولاد بیٹھ سکے گی۔ لیکن اگر حب رسول کا جو ہے وہ درخت ہوا تو اس کی چھاؤں کے اندر آپ اور آپ کی اولاد تو بیٹھیں گے ہی، لیکن ایک زمانہ اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، اس کی روشنیوں سے ایک زمانہ مالا مال ہوگا، اس کا پھل کھائے گا زمانہ۔ تو فرمایا کہ احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے۔ دوسری بات کہ تم میرے سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات میرے حضور نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو میری وجہ سے، کہ وہ میری نسل ہے، میری اولاد ہے، میری عطرت ہے، میرا خون ہے، میرا نسل ہے، اس وجہ سے ان سے پیار کرو۔ تو کبھی بھی آل نبی سے پیار کے معاملے میں بخل نہ کرنا، اور یہ بات بھی آپ کو اولاد کو بچپن میں سکھانی پڑے گی، اور خود بھی آپ کو اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق پختہ ہو، ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اہل بیت کی محبت حضور نے خود سکھائی ہے، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا، ورنہ اس موضوع پہ کل انشاءاللہ ایک نشست ہوگی۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، اور میں گیا مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، سارے زمانے سے مانگ لو، نبی سے نہ مانگو۔ میں تو کہتا ہوں کہ تو یوں تے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کرا جے تینوں نہ کرا یاد۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کیوں حاضر ہوا؟ فی بعض الحاجت، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی۔ خیر جب میں گیا تو رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، دروازے پہ دستک دی، حضور تشریف لائے، چونکہ وقت گزر گیا تھا تو حضور ایسے ہی آئے کہ اٹھے اور بکل حضور نے کی اور ایسے تشریف لے آئے۔ تو چادر حضور نے اڑی ہوئی تھی، چادر کی بکل کی ہوئی تھی، تو حضور تشریف لائے، میں نے اپنے حاجت کے حضور نے پوری کی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل ماری تھی اس چادر کے اطراف میں ابھار تھے، جس طرح کوئی اندر ہو۔ تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور
یہ چادر کے اندر کے رہے، تو حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فکاشفہ چادر ہی کھول دی، فائز الحسن والحسین علی ورثہ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لکھتے ہیں، ایک سے امام حسین لکھتے ہوئے، کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ سبحان اللہ، یہ سبق پڑھایا، یہ درس دیا کہ اہل بیت سے کتنا پیار کرو۔ تو اللہ کی محبت بھی سے نصیب ہوگی، رسول اللہ کی محبت بھی سے نصیب ہوگی۔ جو پہلی دو محبتوں کا ذکر کیا گیا جو ہماری ضرورت ہے، اہل بیت کی محبت کے صدقے سے یہ دو محبتیں اسی طرح سے نصیب ہو جائیں گی۔ تو کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت کرنے نکلے تھے، اللہ تم سے محبت کرے گا اگر اہل بیت سے تمہاری محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میرا مضمون اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن ایک بات میں نے آپ سے اور کرنی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی زبان کو کبھی مرنے نہ دینا۔ جس قوم کی زبان مر جاتی ہے اس قوم کا کلچر مر جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی اپنی آبائی زبان بولتے ہیں وہ اپنے بچوں میں گھر میں ضرور بولنا۔ وہ سکول میں جاتے ہیں، وہاں جا کے یہاں کی مقامی زبان سیکھتے ہیں تو سیکھیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی جو مادری زبان ہے اس کو کبھی بھی مرنے نہ دینا، اور اس زبان کے حوالے سے بچوں میں کبھی بھی احساس کمتری بھی پیدا نہ ہونے دینا کہ یہ کوئی ادنا زبان ہے اور باقی کوئی اعلیٰ زبان ہے۔ تو یہ لازم کرنا، جس قوم کی زبان مر جاتی ہے اس قوم کا کلچر مر جاتا ہے، اور جو زبان آتی ہے وہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے آتی ہے، چونکہ زبان سے وابستہ کلچر ہوتا ہے۔ اس لیے جو مختلف ممالک کے اندر آباد لوگ ہوتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی نیچے سن رہی ہیں، تو میں خاص طور پہ آج کی اس محفل میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ اپنی زبان کو کبھی بھی نہ مرنے دینا، اور اپنے گھروں میں اپنی زبان کی زندگی کے ذریعے سے اپنے کلچر کے، اپنی تہذیب کے قائم رہنے کی ضمانت فراہم کرنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص رحمتیں ہم سب کا مخصوص فرمائے۔ تو آج کی نشست میں کوئی میں بہت زیادہ لمبی باتیں نہیں کی، یہ صرف 4 باتیں آپ سے کی ہیں۔ پہلی بات، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے پیار کریں، اور وہ اس نے طرح طرح کی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہم کیوں اس سے پیار نہیں کریں گے؟ اللہ کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے اور لازم اور ضروری ہے، اور اہل ایمان ٹوٹ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ حضور علیہ السلام سے پیار کرنا ہے، اور حضور سے محبت کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ہمیں زندگی کی ساری بہاریں حضور کے صدقے سے نصیب ہوئی ہیں، بلکہ حضور اگر جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ کائنات کی تخلیق نہ ہوتی، تو گویا ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے مرہون منت ہیں۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کائنات ماض وجود میں نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے، تو اس لیے ہم ممنون احسان رہے ان کے، اور تشکر کے طور پہ ان سے محبت کریں، اور پھر حضور سے محبت کیوں نہ کریں کہ حضور علیہ السلام تو رب کے بھی محبوب ہیں، رب کے بھی محبوب ہیں، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ ہماری محبت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایام محرم ہیں، اور ان ایام کے اندر خاص طور پہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو، اچھا آپ کہیں گے کہ یہ محبتیں پیدا کیسے ہوں؟ ہم اپنی اولاد کے سینے میں یہ پیار پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، تو یہ پیار پیدا کیسے ہوگا؟ تو یہ بات سادی سی ہے، کثرت ذکر پیار کی نشت کا ذریعہ ہے۔ آپ کثرت سے ذکر کریں گے کسی کا تو اس کا پیار سینے میں پیدا ہوگا۔ تو اپنے گھر میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، کثرت ذکر کی تلقین بھی اسی لیے کی گئی ہے، اور حضور پر کثرت سے درود پڑھا جائے، جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہفتے میں 1 دن ضرور مجلس درود رکھیں،
اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ اور دوسری بات، محبت پیدا ہونے کا ذریعہ کسی کی توصیف و ثنا کی جائے۔ جب آپ کسی کی توصیف کرتے ہیں، کسی کی ثنا کرتے ہیں، کسی کی مدح بیان کرتے ہیں، تو اس کے لیے دل میں جذبات محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کی حمد بیان کی جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جائے، اور اہل بیت کی منقبت بیان کی جائے۔ تو یہ تین کام کرنے سے ان کی محبتیں آپ کے سینے میں پیدا ہو جائیں۔ اور تیسری چیز، کسی شخص کے خوبصورت کردار کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کردار کو یاد کرنے سے، اس کردار کا تذکرہ کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود میرے رب کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ احسان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہمیں محروم نہیں رکھتا۔ جو اسے مانتا ہے وہ اسے بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو سجدہ نہ کرتا ہو اس نے سورج کو روک دیا ہو کہ آج اس نافرمان کے گھر میں تو روشنی نہیں کرتے، چاند کو روک دیا ہو کہ کس کے گھر میں آج تم نے چاندنی نے بکھیر لی، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ جس طرح نیکوکاروں کے گھر میں چاند کی کرنیں آتی ہیں، بدکاروں کے گھر میں بھی ایسے ہی آتی ہیں۔ یہ اس کی طرف نوازی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اور رسول کریم کی رحمت عام اور حضور کی سیرت اور اس کی کرم نوازیاں اور اس کے پھیلے ہوئے نواز، تو یہ اپنی اولاد کو ہم سنائیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح اہل بیت کی قربانیوں کا بیان ہے کہ اس دین کے لیے، ہمارے دین کو بچانے کے لیے، ان کا دین تو محفوظ تھا، وہ حجرہ نشین ہو کر کے بھی اپنے رب سے ربط میں تھے، لیکن انہوں نے تپتے ہوئے صحرا کے اندر کھڑے ہو کر کے ہمارے دین کی اور ہمارے جو ہے وہ معاملات کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور اپنا سارا گھر لٹا دیا، اور اس دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شکیل کا۔ تو انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی اور ہمارے دین کو محفوظ رکھا۔ تو ان کی قربانیوں کا جب ہم ذکر کریں گے تو دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات اور محبت کی کیفیات پیدا ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق سے نوازے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، رستے میں حضرت نے بتایا کہ پہلے ایک تہ خانے میں، ایک بیسمنٹ میں آپ لوگ نماز پڑھتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ پوشادہ جگہ عطا کی، اور آج یہاں آپ ایک خوبصورت مسجد کی شکل کے اندر اس مرکز کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کے لیے تعاون کیا، جو لوگ اس کے لیے محرک رہے، جن لوگوں کے دل میں اس مرکز کے قیام کے لیے دعائیں رہیں، جنہوں نے مال پیش کیا، اللہ سب کو جزا عطا کرے۔ بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، جو سڑک سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اسے بھی محروم نہ رکھے۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کو جزائے خیر دے، اگر کافر ہے اللہ اسے ایمان عطا کرے۔ تو اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی رونقیں سلامت رکھے، اس کو نور و نکھت سے مالا مال کرے، آپ سب کو اپنی پناہوں میں رکھے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اس کے لیے ہے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، ٹوٹ کے یہ خواب بکھر جانا ہے۔ 100 سال بھی جئیں، تخت پہ بیٹھ کے بھی جئیں، بالآخر موت ہے۔ ہم اس کے حضور پیش ہوں گے، ہماری اصل حقیقی نہ ختم ہونے والی زندگی اسی کے پاس ہے۔ تو آئیے اس مختصر زندگی میں اس زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اور یہی ہماری آرزو اپنی اولادوں کے بارے میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں اولادوں کا مستقبل اچھا بن جائے، ضرور بننا چاہیے، لیکن حقیقی مستقبل وہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ ساری زندگی 60 سال کی لگا لیجیے، 70 سال کی لگا لیجیے، شاید یہاں زیادہ ہوتی ہو، 80 سال کی لگا لیجیے،
لیکن وہ جو مستقبل ہے اس کا ایک دن، پہلا دن حشر کا قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، پھر اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنم ہے تو جہنم ہی جہنم، ختم ہی نہیں ہوگی زندگی، اور جنت ہے تو بہاریں ہی بہاریں، موت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اصل زندگی وہ زندگی ہے، ہاں دنیا کی زندگی بھی اچھی گزارو، لیکن اصل زندگی مقصود ہمارا آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو حضور نے یہی کہا، اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو خیر عطا کرے، برکت دے، جو کہے ہوئے جملے ہیں اللہ ان کو روحوں میں اتارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔